الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل ہوا ہے کہ نجران کے نصارہ اور یہودیوں کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ کے پاس جھگڑا کرنے لگے۔ علماء یہود نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے اور نصارہ نے کہا وہ تو نصرانی تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور یہود و نصارہ دونوں جماعتوں کی سرزنش فرمائی کہ تم کو جو تھوڑا سا علم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا، اس کے متعلق تو تم نے کچھ حجت بازی کر لی، لیکن جس کا تمہیں بالکل ہی علم نہیں، اس کے بارے میں کیوں حجت بازی کرتے ہو؟ تورات اور انجیل میں جو باتیں ہیں ان کا کچھ تمہیں علم ہے، لیکن ان باتوں سے غلط نتیجے نکال کر تم نے حجت بازی کر لی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہ تو سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس کی طرف تو تمہیں کوئی بھی اشارہ نہیں ملتا، تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں اور ان سے سینکڑوں سال کے بعد تشریف میں لائے اور مبعوث ہوئے اور ان پر تورات نازل ہوئی، اور دین جو یہودیت کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تم لوگوں نے نکالا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ جو شخص ان سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکا ہے وہ کیسے ان کے دین پر ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی سینکڑوں سال کے بعد تشریف لائے اور ان پر انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اب یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ان سے کتنے سال پہلے جو ہے وہ آئے تھے اور اس وقت تو عیسائیت کا نام و نشان نہیں تھا، اور تم نے تو دین یہودیت اور دین نصرانیت میں شرک ملا لیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اولاد تجویز کر لی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو خالص موحد تھے، وہ پکے جو ہے وہ توحید پر قائم تھے اور ہر طرح کے شرک سے وہ دور تھے، وہ حق کو اختیار کرنے والے تھے اور باطل سے دور رہنے والے تھے، بھلا وہ کیسے یہودی یا نصرانی ہو گئے؟ تم علم کے دعوے دار ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس بات کا وجود ہی نہیں تم اس کے مدعی ہو، یہ سب تمہاری بے عقلی بھی ہے اور یہ سب تمہاری جو ہے بے علمی بھی ہے۔ اور ہم کو یہ بات سوچنی چاہیے جو کہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر جو ہے ایک اللہ کے رسول پہلے آ چکے، ان کے بعد والے سینکڑوں سال بعد آنے والے رسول کے ماننے والوں نے اگر کوئی دین ایجاد کر لیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہو، کیونکہ اس دین کی چاہے یہودیت ہو یا نصرانیت ہو کوئی وجود نہیں تھا اس دین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو یہ بات آج بھی اگر کبھی کسی یہود و نصارہ سے بات ہو تو اس کو یہ بات بیان کی جا سکتی ہے اچھے انداز میں، شاید ان کو اس بات کا خیال آ جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔